ہاں جی ہے وقت تمہاری. اسلام میں ہم مسلمانوں کی 4 شرطوں کا جواز ہے. ذاکر گو ہے. پھر کیا روک ہے؟ پھر کیا روک ہے؟ سوئٹزرلینڈ بھی بیا ساتھ اور شادیاں بھی کریں. ایک ہی ہوتا ہے. ابھی کہتے ہیں اسلام میں میں تو سوال لگ رہا ہے سوال ہے نہیں اسلام میں اگر جواز ہے تو پھر ایک ہی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک ہی کو لیے جو اچھی طرح اس کے لیے تعلیم و تربیت اور اس کی دیکھ بھال کر لیجیے یہی بہت ہے. وہ تب ہے نا جب انسان پھر جواب آپ نے سوال کا خود ہی دے دیا ہے. نہیں میں وہ اگلا سوال ہے نا میرا اگلے سوال کا جواب آپ پہلے دے بیٹھے ہیں. وہ جو اسلام نے زیادہ کی اجازت دی ہے وہ حکم نہیں ہے. وہ روزمرہ پر اطلاق ہونے والا مسئلہ ہے ہی نہیں. سمجھ گئے؟ وہ غیر مدنی کو سوال کیا تھا. اچھا وہ غیر مدنی ہوتا ہے یہ تھا صحیح میں اس کا سیٹسفائڈ جواب نہیں دے سکا. اچھا ٹھیک ہے. یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کی اجازت کے سلسلے میں یہ پھر کیوں اس میں کیا حکمت تھی؟ جن کو 4 کی اجازت دی اس کے ساتھ پتہ کیا شرطیں تھیں؟ جی کیا؟ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے مساوی سلوک فرمایا جائے, انصاف کرو اور انصاف ہونا چاہیے, اور جتنی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان میں سے کتنا انصاف کرتے ہیں؟ شاذ. تو جس کے متعلق خدا کو یقین تھا کہ یہ لازماً انصاف کرے گا اور اس میں صلاحیت بھی موجود ہے ایک سے زیادہ کو سنبھالنے کی, تو عین انصاف کا فیصلہ ہے, غیر انصافی کا نہیں. جن مسلمانوں سے 2 سے انصاف نہیں ہوتا انہیں 4 سے کہاں کرنا ہے, 9 پہ تو بالکل ہی برباد ہو جائیں گے. طاقت ہی نہیں ہے. اور پھر قوا اور صلاحیتوں کے لحاظ سے اللہ کے انبیاء جو ہیں ان کے قوا ان کی صلاحیتیں عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ انہیں بوجھ اٹھانے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ان کے اندر ریفائنڈ جو صلاحیتیں ہیں جو اس ازدواجی تعلقات میں بھی کام آتی ہیں وہ بھی عام انسان سے زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے ان صلاحیتوں کو اس حد تک مطمئن کرنا اللہ کا کام تھا جس حد تک آن علیہ وسلم خود رکے ہوئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی حیرت انگیز فیصلہ فرمایا ہے. کوئی پرواہ نہیں کی دنیا کی باتوں کی, فیصلہ یہی ہونا چاہیے تھا. سمجھ گئے؟ یہ اور سوال ہے وہ نہیں ہے جو میں سمجھا تھا آپ کریں.